اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف کسی چیز پہ زور دینے، جیسے کہتے ہیں نا کہ صرف اور صرف صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ تجھ سے. جب عربی میں نا کسی ایک مذکر کو کرتے نا تو اس کو کہتے ہیں کا. اگر اس کی جگہ مؤنث کو کریں تو کہیں گے کی. تو ایا کا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے اس کے لیے مذکر واحد. اللہ تو ویسے ہی واحد ہے، ٹھیک ہے، مذکر واحد کا صیغہ ہے. تو یعنی کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے، آپ صرف اللہ آپ کے لیے کہہ لیں، تیرے لیے کہہ لیں، اللہ سے تو ہم ہر طرح سے مخاطب ہو سکتے ہیں. تیری نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے. آگے ہے بدو. جب اکٹھا ہوتا ہے تو وہ الف گر جاتا ہے، نون آتا ہے تو الف گر جاتا ہے، نون ساتھ لگ جاتا ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ بھی تھوڑی سی لگ بھی رہی ہوں گی مشکل، تو آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی تو آسان ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت. آگے آگے تا تیری. پہلے تو عبادت ہو گیا، پھر اس کے بعد آیا ہے اچھا دوبارہ ہاں سچ یہ نابودو تک تو ہو گیا نا. پھر اس کے بعد آئے ایا کا، پھر وہی ایا صرف کا تیری. نستعین ہم استعانت کرتے ہیں. کے بعد ہمیں نستعین کا کرنا ہے. نستعین نون ہم استعانت. لفظ ہے استا، جیسے ہوتا ہے استعانت کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی سے مدد مانگنا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف آپ ہی کی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں جو این جو ہے یا نون جمع کا صیغہ ہے، سارا وہ سمجھ آ گیا. یا نون جو ہے اس میں جو یہ والا یا نون ہے یہ جمع کا صیغہ آ گیا. یہ یا نون تو یہ کہیں گے جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے تمام تعریفیں بیان کر کے اللہ کا کو خالق مان کے، یوم الدین کا مالک مان کے اسے کیا کہا ہے کہ ایاک نعبد، کہ صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. جب ہم اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں نا تو اس کی مثال اب تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ایک بندہ زبان سے کہتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا، ٹھیک ہے، وہ زبان سے کہتا ہے یا کا نام، اس کے اوپر کیا کیا آزمائش نہیں آ رہی، وہ کیسے اس کو نکالتا، وہ کیسے استعانت کر رہا ہے اس کو. تو وہ استعانت رب نے کرنی ہے. تو اگر ہم اس پہ توکل کر لیں گے، یہاں آ جاتا ہے توکل کا معاملہ سارا، کہ جب اعتماد کریں گے نا. آپ دیکھیں بچہ پیرنٹس پہ وہ کرتا ہے نا کہ وہ بچا لیں گے، اب بچہ اٹھانا کتنا خوش ہوتا ہے، حالانکہ اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چھوٹے اور نیچے گر جائے. تو کسی بھی آزمائش پہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہنے کے لیے کہ جس کی طرف سے آئی ہے وہ ہم میں سے پتہ نہیں کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور 70 تو ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا 1% صرف جو ہے نا، ایک حصہ وہ پوری دنیا پہ تقسیم کیا. تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو یقیناً وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم کہیں بھٹک رہے تھے اس نے ہمیں اپنی طرف پلٹا. اللہ کی محبت لامحدود ہے، لامحدود ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا انسان اس چیز کو. تو اس لیے ہم اس پہ اعتماد کرتے ہوئے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے کہ اس نے مانگا ہے اور بتایا ہے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو اس کے بعد آ جائے گا اگلا. تم پھر یا تو اس کے پاس بیٹھو تاکہ بار بار کیا مانگا ہم نے؟ اے دینا
इहदिना, ये जिसमें शुरू में आ जाता है ना अलिफ, वो अमर का सीगा होता है कि हम मांग रहे हैं या कह रहे हैं। इसमें अगर कोई बड़ा कह रहा है तो हुक्म का आ गया, छोटा कहेगा तो वो मांगेगा। इहदिना क्या है कि हिदायत दे, हिदायत दे नून हमें। हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? हिदायत दे हमें। किस चीज़ की? फिर अल सिरात, सिरात किसको कहता है? रास्ते। हाँ, अल सिरात, फिर अल मुस्तकीम। ठीक है जी, क्या मांग रहे हैं हम? वो रास्ता जो सीधा है, जो सीधा है, जो सीधा है। ठीक है, तो एक सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? जिस पे चल के हम जन्नतुल फिरदौस के अमीन बनेंगे, हम उसके वारिस बनेंगे। अल्लाह के नबी एक दफ़ा बैठे थे सहाबा कराम के साथ, तो आप ना नीचे ज़मीन पे तिनके से लाइन लगा रहे थे, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो आपका कोई काम भी तो होता ही ना बेकार। पूछा कि क्या है, तो आपने कहा कि ये जो है ना, ये सिरात मुस्तकीम है, जो यहाँ से चला है यहाँ पहुँचेगा, जन्नत है यहाँ पे, आगे इसके आपको मिलेगी जन्नत। ठीक है, अब ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये गुमराह करने वाले फिरके जो जिन्होंने हमें वो कर दिया, वो एक कह रहा है ऐसे करो, अगर ये नहीं किया तो काफिर हो गए, वो नहीं किया तो वो हो गए। और हम लोगों ने भी आसानी ये समझी कि हम लोगों की उंगली पकड़ के चल पड़े। अपने कपड़ों के मामले में हम किसी पे बिलीव नहीं करते, डिज़ाइनिंग हमने खुद करनी है। शूज़ लेना है, मामूली सा शूज़ लेना है तो हम 10 दुकानें फिर के लेंगे। हम क्यों नहीं कहते कि जो अम्मी की पहनी हुई चीज़, अम्मी की रखी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर लें। माँ के कपड़े पहनता है वो शादी में बैठ के अपनी उसके लिए, तो फिर हम दीन के लिए क्यों नहीं टाइम निकाल सकते? हम इसके लिए क्यों नहीं एफर्ट कर सकते? इसका भी तो हिसाब अल्लाह ने लेना हमसे। तो अब हम उससे रास्ता जो मांग रहे हैं कि हमें रास्ता वो दिखा जो सीधा है। सीधा रास्ता है बिल्कुल सीधा, लेकिन उसको तलाशना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इत्तबा करो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ तो मेरे नबी की इत्तबा करो। और इत्तबा क्या होती है कि आपने, जैसे आपने फौजियों को देखा होगा, जब सीधे चलते हैं तो वो फुट प्रिंट्स पे चलते हैं। आगे जो कमांडर चल रहा है ना, उसके फुट प्रिंट्स पे चलते हैं। अब हमारे नबी ने हमें ये रास्ता बताया, हमें ना इधर देखना है ना इधर देखना है, हमें सीधा अपने नबी के नक्शे कदम पे चलते 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 वहाँ पहुँचना। जब हमने इधर उधर देखा ना तो हम भटक गए। फिर हमने कहा कि अच्छा यहाँ से ये शॉर्टकट है, एक आयत पढ़ के 1 लाख कुरान का सवाब है। लो जी, हमें क्या करता कुरान को खोलने की पढ़ने। वहाँ हम भटक गए, और वहाँ पे जहाँ हम भटक गए वहाँ पे लोगों की दुकानदारी चमक गई। लोगों ने क्या कहा जी, कुरान तो पढ़ के आप गुमराह हो जाएंगे, आप तो कुरान खोले मत, आलिम से पूछे, उससे वो करें समझे। तो अब मतलब इस चीज़ को जब हम डायरेक्ट हम अल्लाह ताला से ही क्यों ना पूछे, क्यों ना समझे। ऐसा है बिल्कुल कि हम अल्लाह, हमारा महबूब अल्लाह है, हमें अल्लाह ही की रज़ा चाहिए। हम कहते तो यही है ना ज़बान से, और दिल से भी हम चाहते ही। तो अल्लाह को उतनी तो अहमियत देना कि एक आपका महबूब है, वो आपको कोई लेटर लिख रहा है, किसी ज़बान में है, आप नहीं पढ़ सकते, आप किसी के पास लेके जाएंगे पढ़ने के लिए, वो अपनी दिमाग से आपको बता देगा जी ये आया है। कोई आपको सही एक्सप्लेन नहीं करेगा उस चीज़ को, जो उसके जज्बात हैं। वो आपको कब समझ में आएगी? जब आप खुद सीखेंगे उसको पढ़ना। अब अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। अब किसी ने हम वो कर दिया, जल्दी जल्दी पढ़ के दिए, एक दिन सीधा रास्ता दिखा दे, और अल्लाह ताला के हम तेरी बात करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, करते हैं। तो हम नमाज भी तो हम मंत्रों की तरह पढ़ते हैं। कभी हम नमाज में कभी हमने डूब के देखा? और अल्लाह माफ़ करे हमें कि चारों तरफ से तो हो रहा है, बच्चा बिजली में जा रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें ये कि कहीं छूट नहीं है। जैसे भी आप अल्लाह के सामने अपने आप को खींच के रखते हैं, जिस वक्त अल्लाह ताला ने बुलाया। तो अब हमने रास्ता अल्लाह से मांगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना। अब आगे क्या है, इसकी और डेफिनेशन में जाएं। अल सिरातल लज़ीना क्या है? सिरातल लज़ीना, लज़ीना अन अमता
ال پھر وہی صراط پہ راستہ, ٹھیک ہے. پھر یہ الذین ہے, الذی وہ لوگ, اور یا نون جمع دی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کرے تمام انسانیت کو. اس میں مومن اور مسلم ہے, اور ناس یعنی کہ پوری دنیا کے لیے وہ ہے, ٹھیک ہے. الذی اور پھر یہ یا نون جمع, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ گیا یعنی انعام تا, یہ انمتا تک کھلا ہے. ال وہ خاص راستہ, الذین ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا کیا, انعام کیا, اور تا تو نے. اب زیر زبر پیش سے جو کہتے ہیں نا کفر لازم ہوتا ہے, اب اگر خدا نہ کرے گا ہم اسی جگہ تا کی جگہ تو پڑھ لیتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ میں نے انعام کیا اللہ آپ پہ. تو ہے میں کا صیغہ, اور تا ہے تو کا صیغہ. تو اتنی کسی چیزوں کا, اور جب ہمیں اس کا جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم جلدی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں. انعام کیا تو نے, پھر کیا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ ہم جب بھی جمع کا صیغہ ہے, اللہ اوپر, ٹھیک ہے, اوپر. جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا, کہ ان سب لوگوں پہ جن پہ تو نے انعام کیا, ہمیں ان کا راستہ دکھانا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم, اور پھر کیا آ رہا ہے, ولد ظالمین, غیر المغضوب علیہم, دو آتی ہیں, غیر المغضوب علیہم, غیر المغضوب علیہم. غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ کے, غیر نہ کے. خاص میم والے غضب. کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دکھا ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تم نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کا جب میم لگ جاتا ہے نا شروع میں, تو اس کا مطلب ہے کہ غضب ہے نا, تو غضب مغضوب ہوئے ہوئے, یعنی وہ ہو گئے, غیظ و غضب میں آ گئے, اللہ کے عذاب میں آ گئے, غضب میں آ گئے. ان لوگوں کا جن پر غصہ ہوا, غضب ہوا, وہ زیادہ وہ ہے, جن پر آپ کا غضب ہوا. غضب کہیں, غصہ کہیں, یعنی کہ اس کو ایک ہی کلاس کے سینکڑوں میننگز نکلتے ہیں. کہ اللہ سے جب ہم نے مانگا ہے کہ انعمت علیہم, ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جو سیدھے راستے پہ چلے, اور جن پہ آپ کا انعام ہوا, تو ساتھ ہی ہم نے پھر اللہ سے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کا نہیں ضرورت ہے نا کہ ہم اس کو کھول کے بتانا, تو علیم بھی ساتھ ذاتی صدور ہے, لیکن یہ اللہ ہی نے ہمیں سکھایا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ غضب ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا, اب وہاں پہ تو انعام یافتہ لوگوں کا تو ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ غضب ولا الضالین, اور یہاں پہ پناہ کس سے مانگی, دو لوگوں سے, بھٹکے ہوا سے, ضالین. دیکھا بچوں, تمہارا ہی دماغ کام نہیں کرتا, ہمارا بھی کرتا ہے. ضالین. اچھا, وا اور پھر ال, ظالم گمراہ, ٹھیک ہے نا, ظالم جو گمراہ, زوال گمراہ ہوتا ہے, یا نون جمع کی نشانی ہے, اس کو الگ ہی زوال اور یا نون, ٹھیک ہے, گمراہ بھٹکے ہوئے جمع, یعنی کہ تمام گمراہ لوگوں سے اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے
کا راستہ. اب اس میں کیا غضب والوں میں اور گمراہ میں کیا فرق ہے؟ غضب ان پہ ہوا تھا جنہوں نے اللہ کے انبیاء پر ناجائز سختی کی تھی, آرے تک سے چروایا ہے پیغمبروں کو. وہ ہوئے موضوع, ان پہ اللہ کا غضب ڈائریکٹ نازل ہوا. یہ ظالم کون بیچارے معصوم لوگ ہیں جو محبت میں کسی اللہ کی مخلوق کی محبت میں, کسی بندے کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ اور مخلوق کو یا تو برابر کر دیتے ہیں یا سم ٹائم مخلوق کو اوپر کر دیتے ہیں. وہ گمراہوں کا راستہ گم گیا نا, انہیں پتا نہیں چلا بیچاروں کو. اور لیکن انہوں نے تو اس سے انہوں نے آ کے کیا نا, انہوں نے یہ بیچارے محبت میں آگے بڑھ گئے. جیسے کرسچنز ہیں, انہوں نے بیٹا ہی بنا دیا اللہ کا. تو ان کو وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہا کرتے تھے, غلام مرزا صاحب, کہ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو محبت میں خامہ خامہ جوتے پڑ گئے. انہوں نے تو کیا غلط, وہ یہ اس میں وہ ہو گئے کہ محبت میں آگے اتنا وہ ہو گئے. تو اس سے پہلے, ہر بات سے پہلے یہ سوچیں گے کہ اللہ کوئی چیز پسند ہے تو اللہ سے دوستی ہے. اگر ہم کہیں گے اچھا فلانے کو نہیں پسند, فلانا دنیا کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, آپ کبھی بھی سدھر تو سکتے ہیں. اب ہم نے تمام وہ کر کے اللہ سے مانگی کیا کیا چیز ہے کہ سیدھا راستہ, اور ان لوگوں سے وہ. تو اس رب کی رحمت دیکھیں, اس نے کیا کہا, یہ پڑھیں گے بعد میں, لیکن میں صرف آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, کہ کوئی شک ہے ہی نہیں. پہلے لا کا صیغہ آ گیا نا, لا نفی ہو گیا کہ اس میں شک ہے ہی نہیں. یہ سچی کتاب ہے, اس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا, شک کی گنجائش چھوڑی. یہ دعا میں کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا. قرآن کیا ہے؟ ایک کیٹلاگ بک ہے. جیسے کہ ہم واشنگ مشین لیں, ہم مائکرو ویو لیتے ہیں, کوئی بھی مشین لیتے ہیں تو اس کا کیٹلاگ بھی کرتی ہے. تو وہ حالانکہ بہت مہنگی, اتنی وہ نہیں ہوتی, انسان سے زیادہ مہنگی تو نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بچہ بھی اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا, پہلے ہم اس کو دیکھیں, اس میں دیکھ کے سمجھ کے کرو, خراب نہ ہو جائے. تو جو ہماری مطلب انسان کی تو قیمت ہی نہیں ہے نا کوئی, اتنی اس نے جو ہمیں دے دی, ایک دانت کی نہیں, ایک بال کی نہیں, آنکھ کی نہیں, اتنی بڑی جو اس نے ہمیں پراپرٹی ایک دے دی, تو اس کے